ایک سے کرتا نہیں کیوں دوسرا کچھ بات چیت، دیکھتا ہوں میں جسے وہ چپ تیری محفل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھتا ہے خون کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری وائس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کشمیر ایک جنت نظیر وادی جو کہ نام لیتے ہی جو کہ جموں کشمیر ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو اس ٹائم کشمیری ہیں جو بھارت کی ظلم و بربریت کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم پاکستان کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر ہے اور اس کے ساتھ جو جموں کشمیر ہے، وہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ جغرافیائی طریقے سے اگر دیکھا جائے یا پھر انسانیت کے انسانی سوز ان مناظر کو دیکھا جائے تو اس قدر ایک سیاہ قسم کا جو ہے ایک تاریخی حصہ ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ یا پھر کشمیر کی تاریخ کی بات کریں تو جس طرح پاکستانی یا ہم لوگ کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، لیکن کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم، جبر اور ان کے ساتھ ناانصافیاں جو بھارت کی طرف سے کی گئی، اس معاملے کو انٹرنیشنل حالات کے اوپر اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس کو بلند کیا گیا، لیکن جو کشمیریوں کی قربانیاں ہیں، جو کہ کشمیری مائیں شہید ہوئیں، بہنیں شہید ہوئی، بیٹیاں شہید ہوئی اور نوجوان شہید کر دیے گئے، لیکن کشمیریوں کو اس کا حق ابھی تک اس طرح سے نہیں دیا گیا جس طرح سے شہادتیں ہوئی ہیں، اور کشمیری اس ٹائم اپنی آزادی کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، اور وہ پوری قوم سے، پوری دنیا سے آزادی کے جد و جہد کرتے ہوئے سب سے آگے اور سب سے بلند نعرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کشمیر کی تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے جس کو ہم اگر اس کو پڑھیں یا اس کو ڈسکس کرنے بیٹھیں تو یقیناً ہماری بھی آنکھوں سے اور آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، لیکن آج ہم کشمیر کے کچھ ایسے مسائل پہ بات کریں گے جو اس ٹائم جب دنیا ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور کشمیری صرف اپنی آزادی کے لیے اس ٹائم جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر ہی آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں راحیل قریشی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، جو کہ اس سارے معاملے کے اوپر اگر ہم تاریخ کی بات کریں اس پہ بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ میں بلا تاخیر کیے ہوئے ان کی طرف بڑھوں گا۔ راحیل صاحب، آپ کو ایک تو خوش آمدید کہتا ہوں، دوسرا سر آج ظاہر ہے 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پوری دنیا ایک انسانیت کے لیے ایک ایسا دن ہے جو کہ انسان جس کے ساتھ ظلم ہو یا غلامی کی ایک مثال دیکھی جائے تو وہ کشمیریوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سر، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا جذبات رکھتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ شکریہ خضر، آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس موقع یہ ایک کشمیر کا یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس کے حوالے سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات اور اپنی آواز جو ہے وہ آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو پہنچا سکوں۔ جہاں تک بات ہے آج کے دن کی اہمیت کی، آپ نے جیسے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ انسانیت سوز مناظر پوری کی پوری تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے جو کہ اس مسئلے کی وجہ سے ان دونوں کنٹریز کے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، یہ جو ایک ایل او سی ہے اس کے دونوں اطراف بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تصفیہ طلب ہیں، اور جس کے لیے تمام جو دنیا ہے اب وہ بھی کافی سیریس نظر آتی ہے، کیونکہ یہ آواز کسی بھی طور دبائی نہیں جا سکتی۔ گزشتہ حکومتیں بھی، چاہے پاکستان کی بات کریں، ان کی طرف سے ایک شو کیا گیا، ایک ویلپ شو کی گئی، اور کئی معاملات جو ہیں اگرچہ تمام تر معاملات جو ہیں ان کا تصفیہ جو ہے وہ مذاکرات یا ٹیبل ٹاکس کی صورت میں ہی جو ہے وہ دور اندیشی کی اگر بات کریں ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انٹینٹ شو کرنے کے باوجود سینکڑوں مرتبہ جو ہے وہ مذاکرات شروع کیے گئے، دونوں حکومتیں جو ہیں وہ بیٹھیں، دونوں اطراف سے جو ممبران تھے، لیڈران تھے، ان کی جو ہے وہ ایک بیک اینڈ فورتھ، ایک ڈائلاگ سٹارٹ ہوا، لیکن انفارچونیٹلی کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی ایک چھوٹے سے معاملے کے
بگڑتے ہوئے وہ تمام جو پچھلا جو ایک سفر طے کر کے آتی ہیں آ چکے تھے وہ نئے سرے سے شروع کرنا، دونوں طرف، وہ پھر واپس زیرو کی طرف چلا جاتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی دونوں اطراف کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی تمام تر جو گزشتہ حکومتیں بھی ہیں انہوں نے ان کا انٹینٹ تو بڑا کلیئر ہے اور انہوں نے بڑا واضح یہ پیغام بھی بھیجا، چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز ہوں جہاں پہ ہم یونائٹڈ نیشنز کی بھی اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹرز گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے وزیر خارجہ گزرے ہیں، اور چاہے ہم موجودہ وزیر خارجہ کی بات کریں اور پرائم منسٹر کی بات کریں، ان کی طرف سے بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ انسانیت سوز جو مظالم ہیں کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ ختم ہونے چاہیے. ان کا وہ حق جو کہ بنیادی حق ہے، وہ حق خود ارادیت، ان کو اپنے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے آج اپنے آنے والے کل کے بارے میں یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا ان سے کہ وہ خود اس بات کا ارادہ کریں اور اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کریں. اب اگر یہ بات تمام تر دنیا کو بخوبی جو ہے اس کا ادراک بھی ہے اور یہ فیصلہ کہ عوام جو اس علاقے میں، اس وطن میں، اس مٹی میں اور اس وادی میں جسے وادی کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں، اگر وہ قوم، وہ لوگ جو وہاں رہنے والے ہیں، وہاں کے بسنے والے ہیں، جہاں ان کے آباء و اجداد نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، جہاں ان کا سب کچھ ہے، جہاں ان کی زندگی ہے، اگر وہ لوگ ہی اس زمین کا فیصلہ نہیں کریں گے یا اپنے بارے میں، اپنے اس خطے کے بارے میں بالکل بے جھجک ہو کر اور بغیر کسی خوف و خطر اگر وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پائیں گے تو یہ سب سے بڑی ہونے والی ناانصافی ہوگی جو کہ انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اور وہ سارے چیمپئنز جو کہ بڑے بڑے ملک ہیں جو اس انسانیت کا پرچار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا جو ہے، تمام دنیا کے انسان برابر ہیں اور کسی میں کوئی تفریق نہیں ہے، تو یہ حق پوری دنیا کا اس پہ واضح سٹانس ہے بشمول پاکستان کی حکومت ہو چاہے پاکستان کے عوام ہو. پاکستان کے عوام بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے اس حق خود ارادیت کی جنگ میں، ان کی جد و جہد میں ان کے شانہ بجانہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کی اگر حکومت کی بات کی جائے، پاکستان کے تمام تر جو کہ ادارے ہیں ان کی بات کی جائے تو ان کا بھی انٹینٹ بہت کلیئر ہے، ان کا میسج جو ہے وہ بہت کرسپ ہے اور بہت کلیئر ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی اس جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر غم میں، ہر دکھ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. رحیل صاحب، جس طرح ہم یہ ہر ایک سال کے بعد ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور کشمیری جو ہے اس دن ایک مظاہرے کرتے ہیں اور جلد سے جلوس نکالتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ایک تاریخ بھری پڑی ہے کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جو ہے نوجوان شہید ہوئے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے. لیکن یہ اس طرح کے معاملات کو، یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، اس کو انٹرنیشنل فورم پہ بھی اٹھایا گیا، بارہا اٹھایا گیا، اس کو اقوام متحدہ کی آپ نے بات کی، وہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا. لیکن ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جو دنیا ہے وہ صرف باتوں کی، الفاظ کی حد تک اس کی جو ہے اس کا ساتھ دیتی ہے، اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ واقعی کشمیریوں کو آزاد ہونا چاہیے، یا پھر اس میں کچھ عملی کام ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کچھ فرق کچھ پڑا ہے کچھ سالوں میں، یا پھر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، یا پھر مزید جو ہے کشمیری جکڑتے جا رہے ہیں اس شکنجے میں جو کہ بھارت ان کے خلاف بنا کے بیٹھا ہے؟ جی بالکل، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کیا یہ جو صرف باتیں ہی ہیں یا کوئی عملی کوئی اس کے اوپر کوئی اقدامات بھی کیے گئے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ان گنت قراردادوں کی صورت میں جو ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹڈ ایسا ڈاکیومنٹ ہے، ایک ایسا پروف ہے جو کہ ان تمام تر باتوں کا جو ہے وہ ایک سالڈ پروف کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے. پوری دنیا، کل عالم جو انسانیت ہے اس سب کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو انٹینٹ شو کی جانی چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ایویڈنٹلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ کیا وہ معاملات ہوتے ہیں اور وہ کیا ایسا موڑ ہے جو اچانک سے تمام ڈسکشنز کو، تمام ڈائلاگس کو، تمام ول کو، اس انٹینٹ کو زیرو کر دیتا ہے یا پھر مائنس میں لے جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی کیا ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ابھی تک بات چیت کے باوجود، وہ تمام تر ڈائلاگس کے باوجود کوئی سلوشن نہیں نکل پایا. اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی گزشتہ حکومتیں ہوں، پاکستان کی تمام تر اگر تاریخ کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس مسئلے پر اور اس کی اہمیت پر پاکستان کی ہر حکومت
گزشتہ ہو چاہے موجودہ ہو, اس نے بڑا کلیئر انٹینٹ شو کیا ہے, بڑا کلیئر آواز اٹھائی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طرح یہ ایک طرف سے, یعنی کہ دونوں طرفین میں سے ایک طرف بے شک دوستی کا ہاتھ یا تصفیہ طلب ڈائلاگز کی انٹینٹ شو کرتے ہوئے آگے ایک قدم اٹھاتی ہے, تو دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا کوئی بہانہ بنا دیا جاتا ہے, کچھ ایسی ایک ایسکیلیشن جو کہ وقتی طور پہ اس پورے کے پورے سسٹم کو ہالٹ کر دیتی ہے. دوسری طرف یا صرف ایک طرف سے ہم کہہ کسی سکتے ہیں؟ میں کیونکہ دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں, تو خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ ہمارے جو ایل او سی کی دوسری طرف ملک بھارت ہے, اگر ہم ان کی بات کریں تو بہت سارے ایسے مواقع جب کہ یہ معاملہ شاید ہماری نظر میں کافی قریب تھا کہ کچھ ایسا مناسب کوئی حل جو جس کے ہم بہت قریب سمجھتے تھے. اگر ہم 90s کے لیٹ 90s کی بات کریں, اس کے بعد پھر ہم ارلی 2000s کی بھی بات کریں, تو یہ وہ دور ہے, یہ 2 دہائیاں کہ شاید وہ انٹینٹ بھی تھی اور شاید ایسی کیا کہتے ہیں لیڈرشپ بھی ہمارے پاس موجود تھی. اگر ہم یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس لیڈرشپ کی کیا لیجیٹمیسی تھی, لیکن انفارچونیٹلی جو سرحد کے اس پار سے کچھ ایسا پیغام ہمیں اسی طرح ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا. اگر کیا بھی گیا تو وہ صرف آن سرفیس رہا. جب ہم اس کے اگر ڈیپتھ پہ جائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اوور آل اٹ واز جسٹ این ایلوژن. یہ 2 دہائیوں کی اگر بات کریں تو اس میں کچھ کمپرومائزنگ بھی پاکستان کی طرف سے حالات گزرے. میں دیکھیں پتہ اس میں کوئی بھی تصفیہ ہو, کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو, اگر سالڈ سٹانس لے کے اپنی جگہ نہ چھوڑنے کی ایک پوزیشن قائم رکھی جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی تصفیہ, کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ کسی حل کی طرف جاتا ہے. تو اس کا جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ دو کا معاملہ تو ہمیشہ کسی مسئلے کے حل کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو اس مسئلے میں بھی اگر آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کچھ جو ہے وہ بیک فٹ بھی لینا پڑتا ہے, کچھ فارورڈ آنا پڑتا ہے, کچھ بیک اینڈ فورتھ, ساری چیزوں کے سلوشن کے لیے فار گریٹر گڈ, اس پورے خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ایک پورا کا پورا پروسیس ہے جو کئی بار سٹارٹ تو ہوا مگر اس کی تکمیل نہیں ہو سکی, کوئی کنکلوسیو بات نہیں ہو سکی. تو لہٰذا یہ ایک اہم بات ہے. اور دونوں اطراف میں آج بھی اپنے اس پروگرام کے حوالے سے, آپ کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں اپیل کروں گا دونوں اطراف سے کہ آج بھی جو وہاں کے کشمیری جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے, ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں میں کس طرح پیلٹ گنز کا استعمال ہوا, کس طرح نوجوانوں کی جو بینائی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوئی, کئی بینائی سے محروم ہو گئے, کئی اپنے اعضاء جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے کھو بیٹھے, کئی مائیں اپنی بہنیں اور جو بیٹیاں اپنے سروں کے تاج, اپنے سروں کے جو جتنے بھی ان کے سروں کے اوپر جو چادر تھی وہ ختم ہو گئی, لیکن پامال کی گئی, عزتیں پامال کی گئیں. اور آج بھی اگر ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو بھارت کی جو ظلم و بربریت ہے وہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 ملین کے قریب فوج اس خطے میں ایک چھوٹے سے وادی میں جو ہے وہ موجود ہے, جس کے پاس لائسنس ٹو کل ہے. اور ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بار جو ہے تمام تر جو وائلیشنز جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, جو اگر ہم ریزولوشنز کی بات کریں, قراردادوں کی بات کریں, تو یک کے بعد دیگرے ان کی جو ہے وائلیشن ہم نے دیکھی. اور انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے انیشلی جو آپ نے ریفرنس دیا تھا, میں آپ کو بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بے شک انٹینٹ وہاں پہ موجود ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب باہر نکل کے کچھ ووکلی اینڈ پریزنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پریکٹیکلی بھی کرنا فوری طور پہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک مطلب کہ کشمیر کی جو مائیں بہنیں ہیں ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا, اگر دیکھیں اس دنیا میں یا جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کا دل. اگر ہم آج ان کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت کو 75 سال ہو گئے کشمیر کو ان کے ظلم کا سامنا کرتے ہوئے, آج جو ہے اگر گھر سے ایک بچہ باہر جاتا ہے تو وہ واپس اس کی خبر آتی ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچ سکے. ایک ماں کے لیے وہ دیکھیں کتنا ایک دل خراش معاملہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا, ایک بھائی جاتا ہے تو بہن کو بھائی شام کو دیکھنے کو نہیں ملتا, ماں کو بیٹا نہیں ملتا. مطلب اس قسم کا جو ظلم ہو رہا ہے, ہم ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا اینڈ کب ہوگا, اس کا اختتام کب ہوگا,
لیکن اختتام جو ہے یہ اگر بھارت کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ سینیریو بن سکتا ہے کہ بھارت کے اوپر پریشر بلڈ کیا جائے تمام ممالک کی طرف سے ایک حل کی اگر بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو پھر اس کا حل آپ سمجھتے ہیں کہ نکل سکتا ہے اگر اس کو پریشرائز کیا جائے کچھ معاملات دیکھیے میں بالکل اس بات ہوں؟ کو کسی ایک طرف سے اگر یہ انٹینٹ شو کی جائے، اگر یہ پہلا قدم اٹھایا جائے لیکن نیت جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کی ہو، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ اس کا حل نہیں نکل سکتا، خاص طور پہ جب دونوں معاملات۔ اچھا راہیل صاحب یہاں پہ جو ہے ہمیں بریک کی طرف جانا پڑے گا، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے ناظرین۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں۔ سر جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ جی سر سب سے پہلے تو آج ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں یا کشمیر یا پاکستان کی بات کریں تو سب اس دن کو ایک بلیک ڈے کے لحاظ سے جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ سر یہ ہم نے 75 سالوں میں دیکھا کہ ہر سال جو ہے اس دن کو منایا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے اس مسئلے کو حل ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہم نے۔ اب کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا اس کا بہتر حل ہو سکتا ہے اور اس دن کو آپ کس نظر سے سر دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جب آپ 75 سال کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم یہ دن مناتے رہے ہیں، لیکن ساتھ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 75 سال پاکستان خاموشی سے نہیں بیٹھا رہا، بلکہ شروع میں آپ کو پتہ ہے یہ جو حصہ آزاد ہوا ہے گلگت بلتستان کا، یہ شروع میں ہی بلتی لوگوں نے خود کروا لیا تھا، اور اس کے بعد جو آزاد کشمیر ہے آپ کو پتہ ہے اس میں مجاہدین اور قبائلیوں نے مل کر یہ آزاد کروایا تھا۔ اس کے بعد پھر ہندوستان دوڑا گیا تھا یو این سیکورٹی کونسل میں۔ اس طریقے سے یہ چلتا رہا اور کئی یو این سیکورٹی کونسل کی بہت ساری قراردادیں جو ہیں وہ استصواب رائے کے حق میں ہیں اور کشمیریوں کے حق کے خود ارادی دلانے کے حق میں ہے، اور پاکستان بہت عرصے تک کاوشیں ایسی کرتا رہا کہ جس میں ڈپلومیسی بھی تھی، جس میں پالیٹکس بھی تھی، جس میں مجاہدین جو آزادی کی جنگ لڑتے تھے ان کے لیے مدد بھی تھی، اور فزیکلی بھی آپ نے دیکھا جو ایسا چھڑوایا ان سے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 75 سال تک پاکستان نے کچھ کیا نہیں ہے اور صرف 5 فروری مناتا رہا ہے۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ پچھلی ایک دہائی سے تقریباً یا اس سے ذرا کم ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے ایک معذرت خانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اور بجائے اس کے کہ قائم رہتے اپنا وہ جو ہمارا بنیادی سٹانس ہے جو کہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں ان کو ہم نے چھوڑ کر کچھ اور تجربے کرنے کی کوشش کی۔ ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور یہ تمام جو میں نے کہا کہ ڈپلومیٹک سرکل میں اور پالیٹکس میں اور باقی بھی جو شعبے ہیں ان سب میں ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، صرف 5 فروری منانے سے یا دن منانے سے یہ معاملہ ایسے تو حل نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک صحیح سر، ایک سوال آپ سے ایک اور، کیونکہ اس وقت جو ہے تمام دنیا جو ہے وہ یہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہی ہے اور ہم بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سر آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ دونوں اطراف کی اگر بات کریں تو پاکستان کی حکومتیں ہوں چاہے پاکستان کی جو ہے مسلح فوج ہو، اس سب نے مل کے، پاکستان کی قوم بھی، پاکستان کی عوام بھی، سب نے مل کے جو ہے اپنی آواز بلند کی ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہوں چاہے وہ دیگر پلیٹ فارمز ہوں۔ سر لیکن دوسری طرف سے جو انٹینٹ جو ہے وہ اس کو بظاہر تو نظر آتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی کانکریٹ جو ہے کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے، بلکہ ایک کانسپریسی گزشتہ چند اگر عرصے کی بات کی جائے وہ گزری کہ سرحد کے اس پار سے جو ہے کشمیریوں کو ایل او سی کراس کرنے کا جھانسا دے کر سر ان کو قتل کیا جانا اور پھر یہ بتایا جانا کہ یہ جو ہے سرحد کے اس پار سے جو ہے وہ انٹروڈرز تھے۔ سر اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں تو۔ جی بالکل، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو انرٹ کیا ہے، یہ بھی سچائی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں یہ دکھانا تھا کہ یہاں سے لوگ پار کر رہے ہیں سرحد، اور پھر ان کو آگے سے ایمبوش کیا گیا، اور یہ جو ابھی واقعہ پیش آیا جس میں لالچ دے کر کچھ لوگوں کو کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا، یہ تو عرصہ دراز سے وہ کر رہے ہیں۔ بس ہمیں 2-3 باتیں میں کرنا چاہوں گا جو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو، خاص کر کشمیری تو جو ہیں وہ اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کی تکمیل کی جنگ ہے۔ پاکستان مکمل نہیں ہے
جب تک کہ کشمیر ساتھ شامل نہ ہو جائے. اور وہ ہمیشہ ان کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان, اور پاکستان کا ہمارا رشتہ کیا اس کی وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک سر. ہمارے یہاں کچھ سوچ مختلف بعض اوقات ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر ایسے بیانیے بھی چلتے ہیں کہ بھی کشمیر لیتے لیتے پاکستان نہ دے دینا اور ہم کہاں تک مدد کریں. اور پھر خاص کر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی جو بین الاقوامی ہمیں سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو یہ آپ بھی جانتے ہیں, جو آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سپورٹ تو اور وجوہات کی بنا پر آتی ہے. وہ کوئی حق پرستی کی بنیاد پر تھوڑی آتی ہے کہ آپ حق پر کھڑے ہیں اس لیے پوری دنیا آپ کو سپورٹ کرے گی. ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ فلسطین کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے. سر بالکل, یہاں پہ ایک سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت سے بھی اور پاکستان کی فوج نے بھی بہت دفعہ ڈوزز بھی دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ وائلیشنز کی جا رہی ہیں فرام دی ادر سائڈ. لیکن سر کیا پاکستان کی حکومتوں کو ان بین الاقوامی اداروں سے کوئی امید رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی رول پلے کریں گے پریکٹیکلی؟ جی دیکھیں, ہمیں بین الاقوامی جتنی کاوشیں ہیں وہ تو کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ان کی طرف سے جو رسپانس ہے اس کی بنیاد پر ہمیں کشمیر کو نہیں دیکھنا چاہیے. کشمیر چونکہ بنیادی طور پہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, اس لیے ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے چاہے دنیا دوسری طرف کھڑی ہو جائے ساری کی ساری. یہ ہمیں, اور آپ کے سامنے مثال ہے اسرائیل ایک ایسی مثال ہے جس میں جب وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے تو کوئی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. ان کا قریب ترین حلیف چاہے اوپر سے کہتا ہے یا دل سے کہتا ہے بڑا ملک سپر پاور, وہ جب کہتا ہے کہ جی یہ فلسطین کو آپ موقع دیں الگ ریاست بنانے کا, وہ نہیں کرتے, اپنی مرضی کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری تکمیل کا معاملہ ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے, جس طریقے سے بھی کشمیریوں کی مدد ہو سکتی ہے کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ لوگوں کو آپ ہمیشہ کے لیے محکوم نہیں بنا سکتے. اور اب چونکہ چائنا بھی کشمیر کے مسئلے میں ملوث ہو گیا ہے لداخ کی وجہ سے, تو پاکستان کو چاہیے کہ اس کو لیوریج کرے, چائنا کے ساتھ مل کر کشمیریوں کو ملا کر ایک وہ بنائے. اور یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان صرف اپنے طور پہ بات نہ کریں کشمیر کی, جیسے ایک آدھ دفعہ پہلے کوشش کی گئی ہے, کشمیریوں کے ساتھ شامل کریں. ان کی منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی. اس میں فزیکل جدوجہد بھی ہوگی, اور آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایسی قراردادیں موجود ہیں جس میں جو محکوم لوگ ہیں ان کو ہتھیار اٹھا کر اپنا دفاع کرنے کی, اپنی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے, مطلب اجازت ہے, اور باقی ملکوں کو ان کی مدد کرنے کی اجازت ہے. تو ہم نے تو صرف نعرے بازی اختیار کر لی ہے کہ بس یہ ہاتھوں کی چین بنا دے اور 5 فروری منا لیں, ایسے آزادیاں ملتی ہیں. اس طریقے سے آپ آگے بڑھتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب سے ہم نے یہ معذرت خانہ رویہ اپنایا ہے اس وقت سے پاکستان کا کیا حشر ہو رہا ہے. جب تک ہم کھڑے تھے ان کے ساتھ اور ان کی پوری مدد کرتے تھے اس وقت پاکستان کے حالات بہت بہتر تھے آج کے مقابلے میں. تو یہ قدرت کا جو نظام ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. جی صحیح ہے سر. یہ مسئلہ کشمیر میں امریکہ کی جو امپوکریسی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو اچھی طرح معلوم ہے کہ امریکہ کا ابھی جو گہرا اسٹریٹجک حلیف ہے اس خطے میں وہ ہندوستان ہے. اور ہندوستان نے بلکہ امریکہ کو یہ کہا ہوا ہے میرے خیال میں کہ ہم چین کے خلاف تب کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ کانٹا نکالیں جو پاکستان کا یہ بار بار ہمیں تنگ کرتا ہے. تو کبھی بھی اگر ہم نے امریکہ کی ثالثی مان لی کشمیر کے سلسلے میں تو ایسے گڑھے میں گریں گے کہ کبھی نکل نہیں پائیں گے. یہ ہماری لیڈرشپ کو سمجھ جانا چاہیے. امریکہ کی جو تاریخ ہے اس سے, اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو تاریخ ہے اس سے سبق حاصل کریں. اور جو امریکہ نے بھی ہندوستان کو کھڑا کیا ہوا ہے پولیس مین آف دس ایریا, اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کی پالیسی افغانستان کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, آپ کی پالیسی کشمیر کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. صحیح ہے سر. اس میں اگر انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں انٹرنیشنل جو دوسرے ممالک ہیں اگر وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں بھارت کے اوپر تو کوئی حل نکل سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو پریشر بلڈ ہوتا ہے نا انٹرنیشنل, وہ صرف 2 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں یا آپ کسی کو نقصان پہنچا سکیں. صحیح. تو اس ضمن میں پاکستان کے پاس اس وقت دونوں آپشنز نہیں ہیں. اچھا. اور ہندوستان کے پاس اس وقت دونوں آپشنز ہیں. تو بس یہ سمجھ لینا پھر کافی ہے کہ کون آپ کی مدد کو آئے گا. سر لاسٹ کوسچن. اپنی مدد آپ کے تحت آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. کوئی دنیا کا ملک آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا.
چلیں سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے سر، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا سر۔ جی رحیل صاحب، جس طرح فرما رہے ہیں جنرل صاحب کہ جو حل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے یہ جد و جہد اگر جاری رکھیں گے تو کسی نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ سر جس طرح ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس سارے معاملے کے اوپر، تو امریکہ کی مداخلت جو ہے اس میں بہت زیادہ اس کو مطلب کہ طویل اس آزادی کو لے کے جا سکتی ہے، لمبا کر سکتے ہیں اس میں۔ تو اس سارے معاملے کو کیسے جو ہے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ معاشی حالات پاکستان کے ویسے بھی ویلڈ ہے جنرل صاحب کی بات جو انہوں نے کی، جس طرح انہوں نے امریکن ہپوکریسی کے اوپر آپ کو رسپونڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی کیونکہ انٹرسٹ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ کافی زیادہ نتھی ہیں۔ اسی طرح اگر چائنا کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی اسی ہفتے میں امریکہ اور چائنا کے دونوں کے معاملات بھی جو ہیں وہ ایک سیریس مسئلے کی جو ہے وہ نظر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ایسی سر جنگ جو ہے وہ آپس دونوں ممالک کے درمیان ہے۔ لیکن انڈیا کی جہاں تک آپ نے بات کی، اس خطے کی اگر حوالے سے بات کریں تو انڈیا بڑا اسٹریٹجکلی ان تمام جو بڑے ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، خاص طور پہ اگر یو ایس کی بات کریں تو وہ بہت بڑا الائی ہے، نہ صرف الائی ہے بلکہ بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے انڈین جو ایکسپورٹس کی بھی اگر ہم بات کریں یو ایس اور یو ایس اے کے لیے بھی جو یہ ٹائز ہیں وہ بہت قریب ہیں ان کے، بہت اگر دلوں کے امریکہ پاس کو ٹکر دینے کی بات کریں تو انڈیا اس سے پیچھے نہیں ہے، امریکہ کو ٹکر دے سکتا ہے۔ یہ وہی بات اگر معاشی حالات کی میں بات جن صاحب کی بات پہ واپس آؤں گا، انہوں نے وہی بات کی کہ واٹ از دیئر ٹو گیٹ۔ اگر ہم یو ایس اے اور انڈیا کی بات کریں تو ان دونوں ممالک کے پاس یہ ایک لیوریج موجود ہے کہ وہ ساری کی ساری جو معاملات ہیں وہ اپنے طریقے سے اس خطے کے اوپر جو ہے وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے امریکہ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ دیٹ از دی ہپوکریسی، جو کہ انٹرنیشنل اگر اداروں کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی، اور اگر ممالک کی بات کریں تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں اس مسئلے پہ خاص طور پہ نظر آتی ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ اگر اسرائیل کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ تصفیہ طلب ہو اور کوئی بھی صرف بیان بازی کے اوپر ہی بات آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے صحیح خاص طور پہ، اور یو ایس اے بھی جو ہے وہ سیکھ پا ہوگا رحیل نظر صاحب، آتا ہے ہمیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو اگر کشمیر کی ہم لٹریسی کی بات کریں اور وہاں کے نوجوانوں کی اور فیمیل کی ایک لٹریسی میں اگر ان کی تعداد کی بات کریں اور ان کی ہم ترقی کی بات کریں، بہت زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر بریک ہمیں لینی پڑے گی، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن اس ٹائم جو ایک آزادی کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو آزاد اور غلام سے اگر پوچھی جائے، ایک طرف اگر آزادی کو، آزاد انسان کو بٹھایا جائے اور ایک طرف غلام کو، تو وہ جب اس چیز کو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور اس کو جب سنتے ہیں ایک آزاد شخص سے اور غلام شخص سے، تو وہ کس طرح کے مناظر جو ہے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان انسانوں کی جو اس ٹائم جو ہے آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے ایک دریا کا اور ایک جو ہے کچھ فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ یہ احساس دلاتا ہے کہ اس طرف جو ہے وہ آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور اس طرف جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور وہ کس طرح سے فیلنگز رکھتے ہیں جب ان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ آزادی کو جو ہے اتنا نعمت جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلان آصف صاحب، آزاد جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اس ٹرانسمیشن میں۔ سر جس طرح میں نے ابھی بات کی ہے، ایک تو آج جو ہے یوم یکجہتی کشمیر ہے، 5 فروری کا جو دن ہے، اس میں سر ایک آزادی آپ ہی بتا سکتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھائیوں کو دیکھتے ہوں گے جو جموں کشمیر کے ہیں، تو سر کیا احساسات ہوتے ہیں آپ کے اس ٹائم، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے؟ بہت شکریہ آپ نے سر مدعو کیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم سب کشمیری جو ہیں وہ شکر گزار ہیں پاکستان کے کہ بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کی افادیت یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ پورے سال میں کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچتی ہے، اور ایک اس کو سیلیبریشن ڈے جو ہے نا وہ منایا جاتا ہے۔ اب جس طرح سے آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ہے وہ ہم آزادی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، آزادی جو ہے وہ ہمارے نزدیک صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست مل جائے یا ایون کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے یا ہندوستان کے ساتھ الحاق ہے، بلکہ ہمارا جو مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو ریکگنیشن ملنی چاہیے۔
اب جو یوم یکجہتی جو 5 فروری کو منایا جاتا ہے، آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ 5 فروری کے 5 گھنٹے پہلے بھی جو ہے نا وہ ہم کشمیریوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی، اور جو ہے نا وہ 5 گھنٹے بعد بھی نہیں وہ کی جاتی. ہم ریکگنیشن چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کے اندر نوجوان طبقہ ہے یا جو کشمیری ہیں وہ اس جو ہے نا وہ اس زمین کا حصہ ہیں، جو ہے وہ پولیٹیکل جو میپ ہے دنیا کا، اس میں ہم جو ہے وہ ہم بھی کسی حیثیت کے حامل ہیں. اب جو ہے وہ اس طرح سے جو ایل او سی ہے، میرا گھر ایل او سی کے نزدیک ہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے آپ کے گھر میں جو ہے وہ بیچ میں دیوار لگا دی جائے، آدھے جو بہن بھائی ہیں وہ آپ کے ایک طرف ہو جائیں اور آدھے ایک طرف ہو جائیں. ایون کہ جو دریا ہے نیلم والی سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو وہ صرف ایک دریا کا فاصلہ ہے، دریا کے پار وہ کھڑے ہوتے ہیں اور دریا کے اس پار جو ہے وہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ وہ جذبات اور وہ احساسات کیا ہوتے ہوں گے ایک انسان کے، کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ ایک ہی گھر میں جو ہے وہ بیچ میں دیوار ہے اور وہ دوسری طرف ہے، اور آپ اس سے بات کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سے مل نہیں سکتے. تو یہ بڑا ایک جو ہے وہ دنیا کی ایک ساری جو ہے وہ گہما گہمی میں یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے. لیکن جو ہے وہ دکھ چونکہ جو ہے وہ ایک مسئلہ بہرحال ہے، لیکن دکھ سے زیادہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیری جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پرفارمنس دے رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی اسٹیٹ ریکگنائز نہیں کر رہی. میں اگر اپنی بات کروں، ہم کشمیر میں جے کے جموں کشمیر لٹریری اینڈ ڈبیٹنگ سوسائٹی کا صدر بھی ہوں، اس کا فاؤنڈر بھی ہوں. تو ہم کشمیر میں کشمیر کے سولوشن کی طرف جانے کے لیے کوشاں ہیں لیکن ہمیں کوئی ریکگنائز ہی نہیں کر رہا. اب میں آپ کو اگر ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر میں اتنا کام کر رہے ہیں، کشمیر میں لٹریچر کے حوالے سے، ڈیبیٹ کے حوالے سے، لوگوں میں شعور کے حوالے سے، کسی طرح کی جو ترقی ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ریکگنیشن نہیں مل رہی، کوئی سپورٹ نہیں کیا جا رہا، کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں تو اگر انڈیا جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے جو کشمیر میں کنفلکٹ ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ ہندو آباد ہو رہے ہیں، تو اسی طرح سے پاکستان کو بھی ایسے کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح سے کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہے وہ اعلیٰ کار بن رہے ہیں، ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے، پاکستان کے اسٹیٹ کے ساتھ، مخلصی کے ساتھ ہم پاکستان کا ہی کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی ریکگنیشن نہیں مل رہی، کچھ جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ ایل او سی کے ہوگا اس سے یہ کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں ان کو پھر کوئی انڈیا اپروچ کرتا ہے، کبھی کوئی دوسرا ملک. اچھا ارسلان، یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ میری آواز سن سکیں تو. جی ارسلان صاحب، آپ سے رحیل صاحب سوال جی ارسلان، آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو پلیز رسپونڈ کیجیے گا. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ کی جو بھی وہاں پہ کاوشیں ہیں اور جو بھی آپ نے اب تک جو ہے ایک تحریک جو ہے جس کے اوپر آپ قائم ہیں، آپ نے بہت سارے جو ہے معاملات میں اپنا ایک سٹیپ فارورڈ کیا اور آپ وہاں پہ ایکٹیولی اس رول کو پلے کر رہے ہیں. لیکن ریکگنیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کیونکہ آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک وہاں پہ گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اور وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ ادارے اور وہ خاص طور پہ وہ آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، جو پاکستان کی حکومت جس کو ریکگنائز کرتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کرنے میں سب چیزوں کو دونوں معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو 29 جنوری تھی، اس کو میری آرگنائزیشن نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا، وہ تھا پالیسی ڈیبیٹ ہم نے رکھی تھی. اس میں یہ تھا کہ ایز اے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر یا لوکل کاؤنسلر، کیونکہ آزاد کشمیر میں بڑے 32 سال کے بعد جو لوکل الیکشن ہوئے ہیں تو اس پر ہم نے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر اور لوکل کاؤنسلر کو بلایا ہوا تھا. یونیورسٹی سے جو انٹلیکچوئل طبقہ تھا، پروفیسر حضرات کو بلایا ہوا تھا اور اسٹوڈنٹس نے ان میں پارٹیسپیٹ کیا اور ایز اے جو ہے وہ لوکل کاؤنسلر اور ڈسٹرکٹ کاؤنسلر کے طور پر انہوں نے اپنی پالیسی کی کہ اگر پڑھا لکھا طبقہ یہاں پر موجود ہو تو وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلے. اس طرح کے بہت پروگرام جو ہے وہ ہم کشمیر میں کراتے ہیں. ہم کمپین جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ہنٹ کی کمپین چلاتے ہیں، لیکن جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس نے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا کسی طرح سے بھی. ایون کہ ہم ایونٹ کے جو اخراجات ہیں ان میں سے بھی اگر گورنمنٹ کو کوئی اپروچ کرے تو ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا. اب جو کہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنی دھن میں مگن ہے. ان کو جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں اور وہ ان گاڑیوں میں گھومتے ہیں. باقی ان کی بلا سے کہ کوئی یہاں پہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی موجود ہے، کوئی کشمیر کے لیے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یوم یکجہتی جو ہے وہ کتنے سالوں سے منایا جا رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کشمیر کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے، جی کشمیر کی آزادی آزادی آزادی. اور جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ آزادی ایک خواب ہے اور یہ اگر آزادی نہ ملنا جو ہے وہ بہت بڑا دکھ ہے. لیکن اب مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں. میں خود پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس بہت سارے ماڈلز ہیں. مجھے پتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا سولوشن کیسے ہے اور کیا ہے اور پاکستان کے لیے وہ کتنا بینیفٹڈ ہے.
لیکن جو ہے وہ میرے پاس ابھی بھی میرے پاس ڈرافٹ بھی موجود ہے کہ میں کشمیر کے مسئلے کو حل کس طرح سے اور پاکستان کے پرسپیکٹو سے کس طرح سے حل کیا اچھا جاتا ہے. آپ اگر ہمیں اس پروگرام کے توسط سے آپ اگر بتا سکیں کہ آپ کیونکہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کشمیری ینگ پیپل جو کہ اس وقت کشمیر کی اصل آواز ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نظر میں وہ کیا ایسا حل ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو فار آل دا پارٹیز؟ سر میں بیچ والی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ میں اس معاملے کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ میرے لیے بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. بہرحال بہت ساری طبقات کی وجہ چلیں آپ کو جو بہتر لگتا ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں. آپ کی بات یہ ہے کہ میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پرسپیکٹو سے اگر پاکستانی جو بیچ میں آپ نے بارڈر کا ذکر کیا اس بارڈر کو کھول دیا جائے, افواج جو ہے وہ ادھر ہی موجود رہیں, اور اس کا بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے اور اس کا پورے ہم نے سروے بھی کیا ہوا ہے, ایوری تھنگ فائنل ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ہمارے پاس ریکگنیشن ہے, میں کس سے بات کروں؟ میری وہ اپروچ ہی نہیں ہے کہ میں ان اتھارٹیز کو جا کے بتاؤں یہ چیز جو اس کام کو کر سکتے ہیں. میں تو صرف فیس بک پر پوسٹر لگا سکتا ہوں, میں تو صرف نعرے بازی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے نہ تو کسی کے ساتھ کوئی اپروچ ہے نہ میری کسی کے ساتھ کوئی لنک ہے. لیکن البتہ ہاں یہ ہے کہ اگر اس اسٹیٹ نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا اور اس چیز کی نہ دیکھا, چلیں آپ کو پتا ہے کیونکہ ہر نوجوان جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں, ہم کشمیری قوم کی خدمت کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ہمارے جو ساتھ نوجوان ہیں وہ اپنی ساری زندگی اس چیز پہ صرف کر رہے ہیں, لیکن ان کی ذاتی زندگی کا کیا مطلب؟ ایک بندے کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہے بائک پہ, اور وہ ٹھیک ہے ارسلان صاحب, یہ سب کچھ چھوڑ دے گا, یا ٹھیک ہے چھوڑ دے گا یا پھر اس کو کوئی انڈیا اپروچ کرے گا یا کوئی اور ملک اس کو اپروچ کرے گا. وہ ٹھیک ہے ارسلان صاحب, بہت شکریہ آپ کا ارسلان صاحب ٹائم دینے کا. آپ کی جو آواز ہے, جو ایک یوتھ کی آواز کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور اس فورم سے جہاں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے, اور جو جس طرح آپ ایک میپ رکھتے ہیں آزادی کا کشمیر کی اور آپ جد و جہد میں ہیں اس میں, یقیناً اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے ضرور رنگ لے آئے گا اور کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا. ہل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی گفتگو کو کہ وہ نوجوان جو کشمیر میں رہتے ہیں اور اسی طرح جموں کشمیر میں جو رہتے ہیں, ظاہر ہے میں پہلے بھی بریک میں جانے سے پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ ٹیلنٹ ہے کشمیر میں, اور لٹریسی کی بات کریں تو بہت زیادہ ہے. تو ایک تو اس نظریے کو ان کو واقعی کسی جگہ پہ نہیں سراہا جاتا, اور اسی طرح جو ہے اگر انڈیا کی بات کریں اسی کے ساتھ ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو جموں کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے, جو اس کی جو ایک یوتھ ہے وہ کہیں زیادہ جو ہے ان سے ایک ترقی یافتہ جو اور ترقی اس میں ڈیولپمنٹ مائنڈ سمجھی جاتی ہے. دونوں سائیڈوں کی جو ایل او سی کے اس پار اور اس پار دونوں سائیڈوں کی جو یوتھ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پورا خطہ جو ہے وہ اگر ہم ادب کے لحاظ سے بات کریں, لٹریچر کے لحاظ سے بات کریں, یا ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں, تو یہ پورا کا پورا خطہ جو ہے بڑا زرخیز ہے. اور یوتھ کی جس طرح ابھی ارسلان نے ذکر کیا کہ شاید وہ گورنمنٹ کو جو رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا, یہ ایک ایسا گلہ ہے جو ایک ہر بچہ اپنے والدین سے بھی کر سکتا ہے اگر اس سے کسی بات پہ اختلاف ہے. تو ہمیں یہ پازیٹیو انٹینٹ کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, یہ کوئی تنقید نہیں ہے. اور حکومتیں جو ہیں وہ اپنی تمام تر اقدامات جو ہے وہ صرف اسی معاملے کو پاسبل بنانے کے لیے کرتی ہیں, چاہے وہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہو, چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو, چاہے وہ دیگر حکومتیں ہوں. ان کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے اور ان کا فوکس بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو آنے والی آئندہ نسل ہے اس کے حوالے سے ان کو امپاور کرے, اور اس امپاورمنٹ کے لیے ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ کی. تو اس حوالے سے کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ لٹریسی ریٹ بھی جو ہے اس علاقے کا خاصا بہتر ہے, تو اس ساری کی ساری یوتھ کو چینلائز کیا جا سکتا ہے, وہ مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ آگے اٹھ کر اپنی آواز کو بہتر طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اور لوکلی بھی جو ہے وہ لوکل لوگوں کی آواز بن کر اس کو ایمپلیفائی کر سکیں, اس کو اس جگہ تک پہنچا سکیں, اس کی گونج وہاں تک پہنچ سکے کہ جہاں شاید یہ پہنچنی چاہیے, اور شاید ہمیں یہ تصفیہ بھی جو ہے حل ہوتا نظر آئے. اچھا, ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا خضر, کیونکہ آپ نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ ایک یوتھ اگر چاہے تو کیا ایک ایسا مسئلہ جو کہ دیرینہ مسئلہ ہے, 75 سال کی ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے, کیونکہ یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے, تو ہم یہ عہد کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے, جس طرح ارسلان نے ذکر کیا وہ اس مٹی سے ان کا تعلق ہے جس کے حوالے سے ہم یہاں پہ یوم یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں. تو ہم اپنی تمام تر امیدیں, اپنی تمام تر کاوشیں, اپنی تمام تر جو ہماری جتنی بھی ہم کوشش کر سکیں ہم کرتے رہیں گے, اور ہم آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر اس آواز کو بھی بلند کرتے رہیں گے اس مسئلے کے حل تک
اس مسئلے کے حل سے آگے بڑھ کر اس تمام خطے کے امن تک ہم کوشش جاری رکھیں گے۔ رحیل صاحب، ہمیں سردار عتیق احمد صاحب جوائن کر چکے ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر اس ٹرانسمیشن میں۔ سر کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے اس دن کو، جو کہ کشمیریوں کے لیے ایک ایسا دن ہے جو کہ آزادی کی جد و جہد کا یہ دن ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس دن کو؟ جی بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دن جو ہے یہ اہل پاکستان کی طرف سے جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، اور اس کی یکجہتی کا اہتمام کرنے کے لیے ہم ساری پاکستانی قوم کے، پاکستان کے اداروں کے بہت دل سے شکر گزار ہیں۔ اس کا آغاز 89 میں قاضی حسین احمد صاحب امیر اعتماد اسلامی نے اس وقت کیا تھا، اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک یہ دن جو ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جہاں تک جموں و کشمیر کے لوگ ہیں ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ، تو وہ یہ یکجہتی منانے کے لیے آئے دن 75 سالوں میں کچھ 6 لاکھ کے قریب جانیں قربان کر چکے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں یوم آزادی ہو، یوم پاکستان ہو، ہمارے ہاں عید شفرات کا موقع ہو، ہمارے یہاں کرکٹ کی ٹیم الیکشن جیت جائے، تو وہ اسی دن کی مناسب دن کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ساتھ یکجہتی بناتے ہیں۔ یہ اس کے جواب میں اہل پاکستان کی جانب سے کشمیری کے ساتھ یکجہتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بے پناہ اہمیت ہے۔ سر یہاں ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمیں علم ہے کہ آپ کے خاندان، آپ کی فیملی کا بھی خون جو ہے اس جدوجہد میں شامل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وقت گزرا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس مسئلے کے اندر کیا کوئی سرد مہری کا شکار ہو گیا ہے، یا کوئی مان پڑ گئی ہے یہ ساری کی ساری تاریخ اور تحریک، یا ابھی بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ قائم ہے؟ دیکھیے، دنیا کی جو ترجیحات ہیں وہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی ہیں، اور عالمی برادری جو ہے وہ کوئی انصاف کے اصولوں پر نہیں چلتی۔ اقوام متحدہ سے لے کر جتنے بھی ادارے ہیں وہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں زیادہ حد تک، اور جہاں بھی اپنے مفادات بھی ہوں، جہاں بھی اپنے کو پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ ہو، وہاں چیزوں کو اور طرح دیکھتے ہیں۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود 2 پہلو ہیں اس کے دیکھنے کے۔ ایک جو آپ نے کہا کہ سرزمری، تو عالمی برادری کی سرزمری تو یقیناً موجود ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کو جانچنے کا جو پیمانہ ہے، درست پیمانہ ہے، کہ جاننے کے لیے کہ تحریک آزادی کمزور پڑ گئی ہے یا موجود ہے، تو اس کا بہترین پیمانہ ہندوستانی فوج کی تعداد ہے۔ پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے، ہندوستان کی صرف کشمیر میں فوج 10 لاکھ ہے، اور اس 10 لاکھ فوج میں مودی کے زمانے میں بھی تمام تر مظالم کے باوجود 5 اگست 2019 کے بعد 35A ایبروگیٹ کر دیا گیا، 370 ایبروگیٹ کر دیا گیا، 33 لاکھ غیر کشمیری باہر سے لا کے آباد کر دیے گئے۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود فوج میں کمی نہیں آئی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تحریک کا وہ دباؤ وہاں موجود ہے۔ تو اصل سرزمری کا تعلق تو خدا نہ خواستہ اس وقت کی پریشانی کی بات ہو جب جو میدان کارزار ہے اس میں کوئی پریشانی ہو۔ کشمیر جو قربانی دے رہے ہیں انہیں تو کوئی پریشانی، ساری پریشانی کے باوجود وہ عزت، آبرو، جان، مال، پراپرٹی، ہر بات کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں، اور ہندوستان کی ضرورت کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، جس طرح ان کو معاشی قتل عام ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ایکسپائر جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہیں جیلوں کے اندر، ہماری ساری قیادت، کشمیر کی جتنی قیادت ہے، شبیر شاہ صاحب، میر وائل صاحب، اپنے مسرت عالم صاحب، عاصیہ اندرابی صاحبہ، ڈاکٹر قاسم منصور صاحب، یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ سارے لوگ آپ کو جیلوں میں دکھائی دیتے ہیں، اور کئی لوگ، بے شمار لوگ ایسے کشمیر سے ہندوستان کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ یاسین ملک صاحب کے ساتھ، ایک بے گناہ معصوم سیاسی آدمی کے ساتھ کس قدر وحشیانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس ساری بات کے باوجود جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی فوج کی تعداد میں کمی نہیں آئی، بلکہ مظالم کے اقدامات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ خوش کچھ پہلو ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تحریک موجود ہے، تحریک جاندار ہے، تحریک طاقتور ہے، اور کشمیری جو ہے وہ مذاہبت کے جذبے سے سرشار ہے، اور اس میں کوئی کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی عالمی برادری کی سرزمری بالکل موجود ہے۔ پاکستان کی حکومتوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنا چاہیے۔ پاکستان کے سیاستدانوں سے ہماری اپیل ہے کہ پاکستان کو مستحکم کریں، مضبوط کریں، معاشی طور پر، سیاسی طور پر یکجہتی اختیار کریں، فتح و شکست کے زمین کو ختم کریں، تاکہ مضبوط اور طاقتور پاکستان۔ دیکھیے، کشمیری کی جو آزادی کی منزل ہے وہ پاکستان ہے، کشمیریوں کا جو محفوظ مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کشمیری کی جو آخری پناہگاہ ہے وہ پاکستان ہے، ان کی منزل مقصودی پاکستان ہے۔ اس کو جتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا وہ اتنا ہی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، لیکن میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے،
لیکن کشمیری ملت اسلامیہ پاکستان کا یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. سر آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت بعض دفعہ یہ تاثر دیتا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی ہے اور مسائل جو ہیں آزاد کشمیر میں بھی ہیں اور جموں کشمیر میں ہیں, تو آپ کس طرح سے موازنہ کرتے ہیں سر آزاد کشمیر کا اور جموں کشمیر کے مسائل کا؟ دیکھیے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا کوئی موازنہ ہو نہیں سکتا. آزاد کشمیر میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, غیر ملکی صحافیوں پر, غیر ملکی کارکاروں پر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آزاد کی این جی او کے لیے کھلا ہے. زلزلے کے بعد ساری دنیا کی این جی او جہاں آئی ہیں, کوئی ایک قابل ذکر این جی او کی شکایت آپ نہیں بتا سکتے کہ آزاد کشمیر میں انہیں یہ لگا ہو کہ آزاد کشمیر آزاد نہیں ہے, بلکہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ وہ پاکستانی ہندوستان کے اخبارات پاکستانی مقبوضہ کشمیر لکھتے تھے, تو ان کو بجائے جب سردار قیوم خان صاحب کے زمانے میں ایک دورہ کروایا گیا آزاد کشمیر کا تفصیل کے ساتھ, اور جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہم جا رہے ہیں واپس ہم کیا کریں, تو انہوں نے کہا بس آپ انصاف کریں. اگر آپ کو پاکستان زیر انتظام دکھائی دیا ہو, پاکستان مقبوضہ دکھائی دیا ہو, آزاد کشمیر پاکستان کا مقبوضہ دکھائی دیا ہو, اس کو پاکستانی مقبوضہ لکھا کریں. لیکن اگر یہ آزاد کشمیر ہے تو مہربانی کر کے اس کو آزاد کشمیر ہی لکھا کریں. اس کے بعد پھر 8 سال تک تمام جرنلسٹ جتنے آئے تھے مختلف جماعتوں کے تھے, تو سب کے سب اس کو مقبوضہ کشمیر میں جا کے واپس آزاد کشمیر ہی لکھتے رہے. تو آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان کا علاقوں کا یہ لوگوں نے اسلام اور پاکستان کے نام پر لڑ کے آزادی حاصل کیا ہے اور رضاکارانہ طور پر اپنی واپس سے پاکستان کے ساتھ ہیں, اور وہ وہاں جبری فوجی قبضہ ہے. آج اگر فوج وہاں نکل جائے تو 20 گھنٹے کے اندر ہندوستان کا نام و نشان مل سکتا ہے. لیکن آزاد کشمیر کے اندر تو چپے چپے پر پاکستان کی واپس کی داستانیں لکھی پڑی ہے. لوگوں نے جان مال پاکستان کے لیے قربان کیا کہ دونوں لوگوں کو قابل ہو نہیں سکتا. یہ تو صرف اندرونی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بی جے پی کی حکومت اور ہندوستان کے اتحاد پسند جو ہے وہ کبھی کبھی لوگوں کی توجہ کہ جی آزاد کشمیر کا بھی کوئی مسئلہ ہے اور گلگت بلتستان کا بھی مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ مسئلہ یہ ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اگر ہوگا ایک دفعہ ان کو سر بہت شکریہ سر آپ کے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور آپ نے جو ہے آگاہ کیا اس قوم کو اپنی ایک تفصیلی گفتگو سے. رحیل صاحب, جس طرح آپ ہم صبح سے یہ ایک اس گھنٹے کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو کر رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے آپ کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے اینڈ پہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اگر آپ کنوے کرنا چاہیں؟ کیمر صاحب نے بھی کہا کہ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ وہاں کی جو قوم ہے, جو کشمیری بھائی ہیں, ان کو بہتر طریقے سے اس تمام تر مسائل ان کے مسائل کا اندازہ ہے, اور وہی وہ بہتر تصفیہ اور وہ حل سمجھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اور اپنے لیے حل نکال سکتے ہیں. جبکہ دونوں طرف, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ بارڈر کے اس پار جو ہے وہ بھارت ہو, ان کو اس امر کی اور اس اہمیت کی جو ہے وہ ضرورت ضرور دینی ضرور اس سے آگاہی جو ہے وہ گردانی پڑے گی کہ پاکستان ہو, چاہے پاکستانی آزاد جموں کشمیر کی بات کریں, چاہے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات کریں, حق خود ارادیت جو ہے وہ کشمیریوں کا حق ہے, وہ انہیں ملنا ان کا فرض ٹھہرتا ہے. اور آپ نے انیشلی ایک جی میں چاہ رہا ہوں آپ کمپلیٹ کریں اس کو تاکہ ٹائم ہمارا جو ہے آپ نے ایک امپورٹنٹ جو قطعہ ہے وہ مس کر دیا تھا. آپ نے ذکر کیا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. اس کا ایک مصرع جو میں بہت زیادہ پسند بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو سناتا بھی ہوں کہ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں, وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن آج کو اختتام کو پہنچتی ہے, اور اس یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی کے لیے جو بہتر ہو وہ ہمارے حق میں اور کشمیریوں کے حق میں بہتر عطا فرمائے, اور تمام مسلمانوں کو جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, اس ٹرانسمیشن سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.